کیونکہ وہ جملہ جس نے خریدا وہ خریدار میرے سامنے آ جائیں گے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کے امام بیٹوں میں اس امام کا مقام یہ ہے کہ یہ برزخ ولایت ہے. ماشاءاللہ 90% سے زیادہ خریدار ہیں. غلام باز کتنے امام بیٹے ہیں حسین کے؟ 9. 4 اس شہنشاہ سے پہلے، 4 بعد میں، یہ درمیان میں برزخ. اللہ اکبر. سورہ توبہ کی آیت ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. اللہ کہتا ہے جس دن میں نے زمین و آسمان خلق کیے اس دن سے میرے ہاں شہر 12 ہے، جس کا ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں مہینے 12 ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے لوح محفوظ میں بھی 12 لکھے. منہا 4 حرم، ان میں 4 زیادہ محترم ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی پکا دین ہے. ایک آدمی سرکار صادق کے سامنے تلاوت کر رہا تھا، جب صاحب سے گزرا، مولا نے فرمایا رک، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ مولا مہینوں کی بات ہے. فرمایا سبحان اللہ. محرم سے ذی الحج تک، جنوری سے دسمبر تک، جو ان 12 مہینوں کو جان لے وہ پکے دین پر ہے. ان مہینوں کو مشرک جانتے ہیں، کافر جانتے ہیں، منافق جانتے ہیں، پھر وہ دین قیم کے مالک ہیں. بار والوں دیکھنا میری طرف. تو مولا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس دن سے خلقت ارض و سما ہوئی ہے لوح محفوظ میں امام 12 ہیں. اچھا مولا ٹھیک ہے یہ میں نے مان لیا، لیکن آگے اللہ کہہ رہا ہے منہا 4 حرم، کہ ان 12 میں 4 زیادہ محترم ہیں. میں مذہب میں جملہ دینے لگا ہوں تمہارے مجمع کو، اور پھر چہرے بھی دیکھوں گا کہ کس چہرے پہ شجرہ ابھرتا ہے، کہاں مودت کی آیت تحریر ہوتی ہے. اور پھر وہ 4 محترم کون ہے؟ فرمایا ہیں سارے عزت والے، مگر جس کا نام علی ہے وہ زیادہ محترم ہے. بار والا سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اب زاہد سلطان سائل نے پھر یہاں سوال کیا کہ مولا زیادہ عزت دار تو محمد نہیں. اب مجھے نہیں خبر کہ تماشائی کتنے ہیں، خریدار کتنے. اللہ کرے ہر بندے کے پاس قوت خرید ہو. زیادہ عزت دار تو محمد کو ہونا چاہیے. علی زیادہ عزت والے کیوں ہیں؟ ذل جلال کے بیٹے کے چہرے پہ سرخی جلال آئی. فرمایا بے شک حقیقت محمدیہ افضل ہے، لیکن 4 علی اس کے ہم نام ہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ نام علی ہے، لقب غدیری کیا ہے؟ رضا. علی 4 ہیں، لیکن 2 علی ہیں جن کا تعلق رضا الہی سے ہے. ایک علی مرتضی ہے، ایک خود رضا ہے.
میں نے کہہ دیا ہے پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا اور کس کے لوح دل پہ نقش ہو گئی بات. ایک علی رضا والا ہے اور ایک علی خود رضا ہے. سرکار تقی سے کسی نے پوچھا تھا مولا لما سمع ابو کر رضا بالرضا، آپ کے بابا کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مامون رشید ان کی ولی عہدی پہ راضی ہو گیا اس لیے رضا. غضبناک ہو کے فرماتے کس جاہل نے تجھے یہ بتایا میرا بابا مامون کی رضامندی کا محتاج؟ انہو کون رضا للہ فی سماوہ ورضا رسولہ فی ارضہ، کیونکہ وہ آسمانوں پہ اللہ کی رضا تھا، زمین پہ محمد کی رضا تھا. بلے پڑھ رہی ہوں اللہ. اچھا بہرحال خریدار لگ رہے ہیں مجھے، دو چار باتیں کر دوں. قدری بیٹے جب یہ دنیا میں آیا ہے کتب اہل بیت میں جملے پڑھے میں نے ابقت رواہ الجنان وعطرت المدینہ بروحیت اطیب من المسک وسطع نور کسورت العمود من الارض والسماء جاء رافعا راسه وسمع منادیا ینادی من السماء ایھا الناس قد جاء سلطان القاہر والنور الباہر والقمر الظاہر من قال الحمدللہ کتب له براءۃ من النار. جب تیرا 8واں امام دنیا میں آیا جنت کی مشک ریز ہوائیں چلنے لگی، مشک سے زیادہ پاکیزہ ہوائیں مدینے کے ہر گھر میں داخل ہو گئیں. اور آیا کس انداز میں؟ رافعا راسہ الی السماء، سر آسمان کی جانب تھا. تیرے مولا کاظم سے کسی نے سوال کیا مولا اوپر کیوں دیکھ رہا تھا؟ جس نے اس گھرانے کو مانا ہے اور سوچا نہیں وہ سر اٹھائے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ مُرْسَلِهِ، اپنے بھیجنے والے کو دیکھ رہا تھا. پلے پڑی ہے سر سے گزر گئی. کس کو دیکھ رہا تھا؟ اپنے بھیجنے والے کو. اور میرے مولا رضا کو بھیجا کس نے؟ بولو نا کس نے؟ اللہ نے. ابھی فیصلہ نہیں ہوا. جو مولوی کے چکر میں گھوم کے مولا کو مار رہا ہے، غضنفر نے زندگی میں کبھی اس سے خطاب کیا ہی نہیں. جس نے مولا مولا کل سے لیا ہے وہ سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. اسے بھیجا اللہ نے. اللہ بدن رکھتا ہے؟ آدم ہو یا عیسیٰ، جسم والی چیزوں کو دیکھنا اور بات ہے، جو بے بدن کو دیکھتے ہیں وہ علی اور اس کے بیٹے ہیں. میں نے نعرے تمہیں معاف کیے، بس سنو. عمود کی صورت میں زمین سے آسمان تک نور پھیلا. وَسَمِعَ مُنَادِيًّا يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے ایک منادی نے ندا دی. غلام سے ندا کیا دی ظاہر سلطان؟ یہ یہاں لکھنا ہے. ایھا الناس، اے لوگو، قد جاء سلطان القاہر والنور الباہر والقمر الظاہر. اور لوگوں غالب سلطان آ گیا. یہ جزیات تمہیں پڑھتے ہو نا، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، یہ تمہارا لقب دیا رہا نہیں. جس دن سے آیا آسمان سے یہی لقب ملا. یہ ٹوٹے پھوٹے نعرے نہ لگاؤ، بس سنتے رہو.
صرف سلطان نہیں، سلطان قاہر آیا، بن نور الباہر، وہ نور آیا جو چھپائے نہیں چھپ سکتا، بل قمر ظاہر، اور یہ ظاہر زوئے سے نہیں زے سے ہے، وہ چاند آیا پیر نادر سلطان جس میں دھبا نہیں، سمجھ میں آ رہی بات جب، جس میں داغ نہیں۔ اور اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اب پتہ نہیں کون کس تناظر میں اسے تولے گا۔ آواز یہ آ رہی تھی، من قال الحمدللہ کتب لہ براۃ من النار، جس نے اس کی آمد پہ الحمدللہ کہہ دیا ہم نے اسے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا۔ بار بار سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں پھر نادر سلطان صاحب سلطان سوچنے والی بات یہ ہے، جو ان کی آمد پہ الحمدللہ کہے جہنم حرام ہو گئی، اور جو خوش ہو جائے، جو ان کے نام کے جشن منائے، اور جس علی کے بیٹے کے آنے سے جہنم حرام ہو جائے، وہ علی تیری نمازوں میں چلا آئے تو کیا بن جائے گی؟ جیو۔ اچھا، میں نے یہ قول جو آسمان سے آواز آئی، مجھے مدر بیٹے نہیں پتا کہ آواز کسی ملک مقرب نے دی یا زبان بے زبانی سے خدا نے دی۔ بہرحال یہ طے ہے کہ میرے شہنشاہ کا یہ لقب فرشی نہیں عرشی ہے، مگر اگر آپ کے حافظے کام کر رہے ہوں تو ابھی میں نے بتایا جواد الائمہ کا فرمان کہ آسمانوں پہ اللہ کی رضا اور زمین پہ بھول گئے۔ اگر یاد ہے تو پھر کہتے ہوئے شرماتے کیوں؟ ہم سے گھنٹہ سننا چاہتے ہو، خود ایک لفظ بولنے کی تکلیف نہیں کرتے۔ آسمانوں پہ اللہ کی رضا، زمین پہ محمد مصطفیٰ کی رضا۔ رسول نے بھی یہ لقب دیا ہے سرکار کو۔ عباس کے علم میرے سامنے، جملہ میں کہنے لگا ہوں، اب پتہ نہیں وہ جملہ کس کے ساتھ کیا کرے گا۔ جب تیرا یہ شہنشاہ دنیا میں آیا، تیرا 7واں امام نانا کی مزار پہ نماز پڑھ رہا تھا، بس پھر نادر سلطان ادھر یہ آیا، قبر رسول میں زلزلہ ہو گیا۔ وزیری بیٹے دو جملے تاریخ میں دیکھے ہیں میں نے، ایک کا تعلق رسول سے ہے، ایک کا اس شہنشاہ سے۔ جملے تو نہیں، بس کائنات بند ہے ان میں۔ ہاں، یہ بہت بڑے اجتماع میں کہنے والا جملہ تھا، پتہ نہیں کون حقدار ہے جس کی وجہ سے میری زبان پہ مچل رہا ہے جملہ۔ رسول سے کیسے تعلق ہے؟ سر اٹھانا۔ جبریل آیا، رسول سے کہا اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور کہہ رہا ہے فَاتَذِلْ عَنْ خَدِیجَةَ 40 یوماً، 40 دن خدیجہ کے گھر نہیں رہنا، اعتکاف کر، دن میں روزہ رکھ، رات کو عبادت کر، سحری بھی عرشی غذا سے ہوگی، افطاری بھی آسمانی غذا سے ہوگی، 40 دن تیاری کر، تجھے بطول عطا کرنی ہے، اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جا۔ کائنات بند ہے خضر خان جملے میں۔ 40 دن پھر کہاں رہا رسول؟ غلام بس یہ بات بھی
عقل کو چکرانے والی ہے. میں عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 40 دن فاطمہ بنت اسد کے گھر میں رہا. معراج رسول کو ہوئی ام ہانی کے گھر سے. وہ بیٹی ہے ابو طالب کی. اعتکاف کیا فاطمہ بنت اسد کے گھر میں. وہ زوجہ ہے ابو طالب کی. محمد کو ہر کمال ابو طالب کے گھر سے کیوں حاصل ہوتا ہے؟ اٹھنے کا ٹائم نہیں تھا, کرسی چھوٹی تھی اس لیے اٹھنا بڑا ہو جائے. ہاں کیا کہا میں نے؟ ہر کمال ابو طالب کے گھر سے وابستہ ہے. دن میں روزہ رکھتا ہے, سحری بھی غذائے فردوس سے, افطاری بھی طعام عدن سے. 40واں روزہ رکھ کے نماز کے لیے کھڑا ہوا. ہر شخص کا چہرہ بدن پر کی نظروں کی زد میں ہے. یہ عباس کے علموں کی قسم, منبر کی قسم, مجلس کی قسم, 5 کی قسم, 12 کی قسم, 14 کی قسم, ان کے خالق کی قسم. اگر میں اپنی طرف سے کہوں ابھی اللہ کے قہر کی بجلی مجھ پر گرے, میری زبان مفلوج ہو جائے, مرتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب نہ ہو, 14 کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں, کوئی چھوٹا اتنی بڑی بد دعاؤں کی زد میں اپنے آپ کو منبر حسینی پہ نہیں لاتا. اور پھر نادر سلطان پھر بھی اگر کوئی شک کرے تو میرا حق ہے نا میں پوچھوں تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ کیا کس جملے کے لیے میں نے قدر ہاں رائے سلطان یہ قسمیں کھائیں. 40واں روزہ افطار کر کے رسول نماز کے لیے کھڑا ہوا. بطول کی چادر کی قسم جبریل آ گیا, رسول کے ہاتھ پکڑ لیے. اللہ نے سلام بھیجا اور کہہ رہا ہے ان الصلاۃ محرمۃ علیک اللیلۃ, آج نماز تجھ پہ حرام ہے, بطول آنے والی ہے, گھر جا. میں مقرر کیا میں لاکھ بار یاد تھا. ان الصلاۃ محرمۃ علیک, آج نماز حرام ہے تجھ پر. مولوی کو نہیں کہہ رہا, اللہ محمد سے کہہ رہا ہے. روح نماز سے کہہ رہا ہے, اصل نماز سے کہہ رہا ہے, مقصد نماز سے کہہ رہا ہے, معلم نماز سے کہہ رہا ہے. ابھی نادر سلطان ایک جملہ کہوں, مجھے پتہ نہیں کس کے کلیجے کی میں چر سنوں گا, کس کے شہپر ولا کی فر سنوں گا. اور جس علی کی محکومہ کی آمد کے مقابلے محمد کی نماز کی حقیقت نہیں. بے شرم نہ بنو, اس علی کو نماز میں بلاتا کہ نماز
فرمائے، صرف آمد کے لیے ان کی ذات کیا ہوگی، ان کی حقیقت کیا ہوگی۔ تیری نمازیں علی کے مولا کی نمازوں سے بڑی ہیں۔ جیو میں راضی تم سے کہ آج والا شہنشاہ تم سے راضی ہو۔ یہ تو تھا جملہ جو رسول سے خضر خان تعلق رکھتا ہے، اور میں نے کہا نا کہ آج والے سردار کی جب آمد ہوئی، میرا مولا کاظم اپنے نانا کی مزار پہ کیا کر رہے تھے؟ جیتے رہو، بولنے سے بات جلدی سمجھ آتی ہے، نماز پڑھ رہے تھے، قبر ہلی، آواز آئی، سننا، یا بنی الکاظم لا تجوز لک الصلاۃ الآن قم الی سلطان الولایت۔ میرے کاظم بیٹے تیرے لیے اب نماز جائز نہیں، ولایت کا سلطان آ گیا ہے، اس کے لیے گھر جا۔ سلطان الولایت، ولایت کے سلطان کے لیے گھر جا، ادھر سے بھی سلطان۔ تھک تو نہیں گئے؟ دو باتیں اور کر لوں۔ ممبر کی قسم طبیعت میری ابھی بھی بحال نہیں ہے، بس 12 جب ممبر پہ آ جاتا ہوں تو پھر کچھ اندر کی تپش، کچھ منصب کے تقاضے، ظاہر ہے کچھ باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ سلطان، اور ہاں وزیر بیٹے یہ بتاتے چلوں، شہزاد خان پیر راجو سلطان صاحب سلطان یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا سلطان العرب والا، جو میں عوام کی بات نہیں کر رہا، اچھے اچھے علماء کا مغز خراب ہے، وہ سمجھتے ہیں عرب تو جو عرب ہے اور عجم سے مراد ایران ہے۔ میں قیصر والا کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوزہ علمیہ تک ضامن، مناظرہ کرا لو، بحث رکھ لو، جو انکار کرے چاہے 1 کروڑ منکر ہو سب کو جمع کر لینا، ادھر کوچہ رضا کے سگ کو آواز دے دینا، پہاڑ کھڑا کر کے دلائل کا میں ثابت کر دوں گا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے وہ سارا عجم ہے۔ عرب کے علاوہ پوری زمین عجم، تو صرف 2 ملکوں کا سلطان نہیں، اللہ کی پوری دھرتی کا سلطان۔ بار والے فیروز خان ٹھیک بیٹھے ہیں تمہارے ہم ساتھ جیو۔ اسی سلطانی کے حوالے سے ایک بات آ گئی ہے سامنے، کہتا چلوں، یہ بھی سرکار کاظم کی روایت ہے، فرماتے میرے نانا میرے خواب میں تشریف لائے، اور یہ حدیث رسول ہے اور 73 فرقے کی کتابوں میں ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں۔ رسول فرماتے من رعونی فقد رعونی فإن الشیطان لا يتمثل بی ولا بأوصیائی، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے بس مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان نہ میری شکل بن سکتا ہے سلطان اللہ جانے میں کہہ کیا گیا ہوں۔ ہاں سوچتے رہنا روش ادراک کی تنہائی میں، شیطان نہ میری شکل بن سکتا ہے نہ میرے وسیعوں کی۔ وہ شیطان جو اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے، جو خود کو آدم سے بہتر سمجھتا ہے، ان کی شکلیں نہیں اپنا سکتا۔ مولوی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے مجھ جیسے؟ اب دیکھنے والا خواب وہ ہے جس
جس کی شکل شیطان نہیں بن سکتا، جس کے قریب نہیں آ سکتا، اور دیکھ بھی اسے رہا ہے جو خود کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا۔ ہاں میاں مظہر، یہاں تیرے سامنے کو ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھاتا چلوں۔ اس حدیث پہ ایمان ہے نا، رسول اللہ جس نے مجھے دیکھا اس نے بس مجھے دیکھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی رات ایک ہی وقت میں 1,00,000 بندہ خواب دیکھے اور رسول کی زیارت کرے؟ ہو سکتا ہے نا؟ اور رسول کہتے ہیں پیر نادر سلطان جس نے مجھے دیکھا بس مجھے دیکھا، یعنی گویا 1,00,000 بندے کے پاس ایک ہی لمحے میں رسول حاضر بھی تھا۔ اب ان کے نعرے نے دم توڑنا شروع کر دیا ہے، میرے خیال ہے مجھے بس کرنی چاہیے۔ انا وعلی من نور واحد، یہی ایک نور ہے جس کے آدھے کا نام محمد ہے اور دوسرے آدھے کا نام علی ہے۔ ایک آدھا ایک لمحے میں 1,00,000 جگہ پہ حاضر ناظر ہے، دوسرا آدھا 40 جگہ پہ روزہ کھول لے تیرے پیٹ میں مروڑ کے اٹھتے ہیں۔ جو خیر یہ جملہ مترجم تھا۔ خواب میں نانا کو دیکھا، کیا دیکھا سرکار؟ نانا نے مجھے 5 چیزیں عطا کی۔